آپ کی سورس آف انکم کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں گائیڈنس اسلام میں کیا ہے؟ کمانے کے 20 طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی بزنس میں اور تجارت میں رکھی ہے۔ اسلام ملازمت کو اپریشیٹ نہیں کرتا، اسلام اپریشیٹ کرتا ہے تجارت کو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے رزق کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے تو تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ کئی آیتیں، میں چند آیتیں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 30ویں پارے کی مشہور سورت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ نے فرمایا مکہ والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس بات پہ؟ کہ یہ کاروبار کے لیے 2 سفر کرتے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف۔ یہ بزنس سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی۔ اس نعمت پر ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ مزمل آپ نے پڑھی ہوگی، اسلام میں جو شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک سورہ مزمل ہے۔ آج کل رشتوں میں رکاوٹ کے لیے سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی شادی وادی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس میں جو کرنے کے کام ہے وہ تہجد ہے، جہاد ہے، اور تیسرے نمبر پہ بزنس ہے، تجارت ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض۔ صحابہ کرام پوری رات تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پوری رات تہجد مت پڑھو، کیوں؟ تمہیں دن میں تجارت بھی کرنی ہے۔ یضربون فی الارض، مضاربہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کا پیسہ ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور پروفٹ کو دونوں پرسنٹیج کے حساب سے شیئر کریں۔ پورا رکوع اللہ نے سورہ مزمل کا اس مضاربت پہ نازل کیا ہے۔ اسی سورہ مزمل کی بیس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ما من عمل احب الی ان یکون فیہ اجلی بعد الجہاد فی سبیل اللہ الا ان تکون فی تجارت ابیع و اشتری۔ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں اگر میری ہر شخص نے مرنا ہے، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہماری موت ہو، ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھی حالت میں موت آئے۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے سینما گھر میں فلم دیکھ رہا ہو اور اچھا سا گانا چل رہا ہو اور مر جاؤں میں؟ کوئی چاہتا ہے ایسا؟ یا سگریٹ پی رہا ہو، سٹے لگا رہا ہو، اسی دوران موت آ جائے؟ میرا خیال ہے چاہتے ہیں شاید۔ چرسیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے موت آ جائے؟ کوئی چاہتا ہے ہم میں سے رشوت لیتے ہوئے موت آ جائے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو موت محبوب ہے نا 2 راستوں میں، یا تو شہادت میدان جہاد میں، یا میں تجارت میں ہوں اور خرید و فروخت کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ اتنی زیادہ ترغیب ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی ایسا کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی کی پہلی شادی بزنس اور تجارت کی بیس پہ ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ آپ کے پاس پیسہ تھا انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو کوئی ایماندار، صادق اور امین شخص چاہیے تھا۔ حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، کاروبار امانت سے، دیانتداری سے کریں گے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی آفر کو قبول کیا، اور اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکنت اور غربت کو اس تجارت کے بعد ختم کیا جو آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کر کے اور ان کے پیسے کو تجارت میں انویسٹ کر کے جو آپ کو پیسہ ملا، جس کا سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ اے نبی آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو اس تجارت کی برکت سے اور خدیجہ سے نکاح کی برکت کے بعد آپ کو مالدار کر دیا۔ کتنی بڑی دلیل ہے ہمارے لیے یہ۔ تو اور اس پر بہت ساری آیتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بہت سارے ملک جو اسلام میں داخل ہوئے مسلمان تاجروں کی وجہ سے داخل ہوئے۔ گوروں نے یہ بات اپنی تاریخی کتابوں میں لکھی ہے۔ انڈونیشیا، ملائیشیا اور افریقہ کے بہت سارے کنٹریز، یہاں مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے تجارت کے ذریعے ان علاقوں پہ ان کا ایک روپ پیدا ہوا، اور ہماری جو بدحالی کا ذریعہ بنا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو انڈیا میں آئی تھی وہ بھی بزنس کے ذریعے آئی تھی۔ تو سب سے پہلا پیغام تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں تو ہم نے ان طریقوں میں بزنس کو دوسرے طریقوں پر ترجیح دینی ہے۔
اور مسلمان ہمیشہ تاجر ہوا کرتے تھے. میں دنیا میں بہت ٹریولنگ کی ہے، میں نے ہر طرح کے طبقے سے میں ملا ہوں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کچرا چنتے تھے، بزنس کو فوکس کیا انہوں نے، اور بہت ہی ایک استقامت کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا. آج وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ایک میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلام نے تو تجارت کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ درخت پھل دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں. اس حدیث سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کے عمل کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، نہیں لگانا چاہیے درخت. دوسری حدیث بخاری مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا اور اپنی زندگی میں اس سے پھل نہ کھا سکا تو موت کے بعد جب تک انسان تو دور کی بات، چرند پرند اور جانور بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یہ صدقے کا اجر اس کے اعمال کے ترازو میں اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے. تو آپ تجارت صرف اپنے لیے نہ کریں، بعد میں آنے والی قوم کے لیے، جو بعد میں آنے والی نسل ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. دیکھیں جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں، یقیناً بڑھنا چاہیے، لیکن آپ کتنی ہی بلندیوں تک پہنچ جائیں، آپ کی موت کے بعد آپ کے بچے آٹومیٹیکلی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. ان کو پورا اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا. گزر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. لیکن میں جب تاجروں سے ملتا ہوں، دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے میری، تو میں کہتا ہوں یار تم نے صرف مٹھائی کے لڈو سے اتنا کما لیا؟ لڈو بنا کے بیچ رہے ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں ہم 500 سال سے لڈو بنا رہے ہیں. کیا 500 سال سے؟ ہمارے باپ دادا 500 سال پہلے ہمارے کسی دادے نے یہ کام شروع کیا تھا، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم نے زیرو سے شروع نہیں کیا بلکہ اس سے آگے سے شروع کیا. اس کے بعد اگلی نسل اس سے آگے، پھر اگلا. تو 500 سال کے بعد جو نسل آئی ہے وہ تو ان لڈو سے ٹھیک ٹھاک کما رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لڈو بیچنا شروع کر دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور یہ جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے.